آخر میں بات کریں گے لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی ججز کا جو تبادلہ ہوا ہے اس کا سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. یعنی پہلے عمران خان صاحب نے بھی اسی حوالے سے چیلنج کر رکھا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، لاہور بار ایسوسی ایشن، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں ججز کے ٹرانسفر کے خلاف آئینی درخواست سینئر وکیل حامد خان کے ذریعے دائر کی، جس میں اصداء کی گئی کہ ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کی نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے. درخواست میں یہ بھی اصداء کی گئی ہے کہ جو جسٹس عامر فاروق کا ججز کی ریپرزنٹیشن پر فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا جائے. سپریم کورٹ سے اصداء کی قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سناٹی لسٹ دوبارہ جاری کرنے کا حکم دیا جائے. اب یاد رہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس ملک کے آئین پر، قانون پر، ہیومن رائٹس پر بری طرح سے قدغن لگائی گئی ہے. جس طرح سے عدالتوں کو مذاق بنایا گیا ہے، جس طرح سے عدالتوں کو اپنا محکوم کیا گیا ہے، جس طرح عدالتوں کو اپنی مٹھی میں کیا گیا ہے، تو انفارچونیٹلی اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کی جو آزادی تھی وہ مکمل طور پر کھو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ایک نئی درخواست دی گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں جب تک جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھے ہیں انصاف کی کوئی توقع رکھی نہیں جا سکتی، کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ پرو میکس ثابت ہو رہے ہیں اور اس نظام کے اتنے تابع دار بچے ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ ابھی تک کوئی بھی معاملہ جو ریاست کے حق میں ہو، یعنی ریاست سے مراد ریاست میں رہنے والی عوام کے حق میں ہو، عوام کے ہیومن رائٹس کے متعلق ہو یا رول آف لا کے متعلق ہو، انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں دیا اور ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی بیٹنگ کرتے نظر آئے ہیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ان کو پروٹیکٹ کرتے نظر آئے ہیں. تو اب تک نہیں لگتا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس حوالے سے کوئی انصاف دے پائیں گے. ان درخواستوں کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہی ہمیں اندازہ ہو سکے گا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.